بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تم سب کو زمین میں پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ النساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ، اور یہ جو آیت ہے نا بڑی ہی مشہور ہے، اور عام طور پر خطبہ حضرات نکاح کے موقع پر یہ آیت لازمی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نکاح پڑھاتے اس وقت آپ بھی یہ آیت پڑھتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، سب لوگوں کو پیغام دیا۔ یہ بات عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں کہ سب مخلوق جو ہے اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو سب سے محبت ہے۔ اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو اہل ایمان امت محمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ کا ان کے ساتھ بھی ویسے ہی تعلق ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ جو ہے بڑے سینس میں یہ خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا سب کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اس میں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ساتھ پہلے سے واقف ہے، جس میں ساری کمیونٹیز ہیں، ہندو، سکھ، کرسچنز، یہودی، اور بھی جو مختلف قسم کے سیکٹس ہیں، وہ سب محسوس کرتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والی ذات موجود ہے۔ لیکن بعد میں یہ اختلافات ہو گئے، کچھ کسی اور طرف چلے گئے، کچھ اور مختلف قسم کے مذاہب بنے ہیں، لیکن بیسیکلی جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو مخاطب کیا۔ اگلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ حضرت انسان کے لیے نا تمام حجت ہے۔ تمام حجت سے کیا مراد ہے؟ تمام حجت کہتے ہیں کہ ایک بات بتا دی جائے، بعد میں کوئی گلہ شکوہ نہ کرے۔ دیکھیں نا، جو جرم ہوتا ہے، تو جرم اگر کسی بندے کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو پکڑ لیا جائے تم نے جرم کیا، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جرم ہے یا نہیں۔ تو پہلے جو ہے نا دنیا میں طریقہ کار ہے، جو رول بنتے ہیں نا، جو قوانین بنتے ہیں، ٹریفک رولز بنتے ہیں، یا جو ہے وہ یہ آفیسز کے رول ہوتے ہیں، کوئی چیز کی منظوری لینی ہے، کوئی محکمے سے فائدہ لینا ہے، جو بھی محکمے کے معاملات ہوتے ہیں وہ پہلے اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کسی چیز پہ گورنمنٹ نے قبضہ لینا ہو، بعض لوگوں نے بینکوں میں کچھ چیز رہن رکھائی ہوتی ہیں، جیسے مکان
دے کر قرضہ لیا ہوتا ہے یا اور کوئی چیزیں زیورات ہیں، تو اس میں ایک دم سے اس کی چیز پہ قبضہ نہیں کر لیا جاتا کہ پکڑا دو تم نے وائلیشن کی ہے، بلکہ پہلے اس کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا تمہارے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کے بار بار اس کو نا انفارم کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بتا دیا گیا ہے، پھر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، وہ پہلے سے لوگوں کو بتا دی گئی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے تمام انسانوں کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں رکھا کہ تم اللہ سے ڈرو، بلکہ اپنا تعارف بھی کروا دیا تاکہ وہ کانشیس ہو جائیں کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب پیدا کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، انسان کو عدم سے وجود میں لانا، اس کی شباہت بنانا، اس کی فزیک بنانا، اس کی پوٹے کی پور بنانا، ہر بندے الگ سے آپ کو پتہ ہے، ہر بندے کا فیس الگ ہے، تو یہ چیز جو ہے نا بنانا کوئی ایسی بات چھوٹی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر کیا ہے، پیدا کیسے کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا۔ اس وقت آپ دیکھیں 7-8 ارب بندے ہیں اور کب سے دنیا بنی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، لیکن ایک بندہ۔ اور پھر کیا ہے، سب سے پہلے ایک عورت کو پیدا کیا گیا جو پسلی سے نکالی گئی، پھر بندے مرد، پھر عورتیں۔ یہ ایک اللہ کا کمال نہیں ہے؟ کہاں سے یہ سلسلہ چلا اور کہاں آپ بڑے شہروں میں دیکھ لیں، کوئی تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، اتنی آبادی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، تمہاری تعلق داری ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم کہتے ہیں کہ یار اللہ کے لیے یہ کام کر دو، اس کو نا اللہ کا واسطہ، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ظاہر کرتے ہو۔ جتنے بھی لوگ بینیفٹ لیتے ہیں نا، وہ اللہ کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں نا، کہ یار واسطہ دے دیا، ریکویسٹ کر دی، تمہیں اللہ اور دے گا، تمہیں اللہ زندگی دے، تم پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، تمہیں اللہ جنت میں جگہ دے، تمہیں مشکلات سے بچائے، تم اس طرح تعاون کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نام سے یہ سارے کام کرتے ہو۔ تو پھر فرمایا کہ جو کچھ تمہارا عمل ہوتا ہے نا، ان پر اللہ نگہبان بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ قطع رحمی سے بچو۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے کٹ نہ کرو، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی اللہ نے بات فرمائی ہے کہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرو، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرو، کسی کے ساتھ کاٹا نہ کرو۔ اس میں یہ میسج ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس میں یہ میسج ہے کہ آپس میں دشمنیاں مول نہ لو، اس میں یہ میسج ہے کسی کے حق غصب نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کے بارے میں برے تصورات نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ یہ قطع رحمی میں یہ چیزیں آتی ہیں ساری، پتہ آپ کو؟ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ لڑائی ہو جائے پھر ہی قطع رحمی ہے، اس کے سارے مفادات کا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی سے بچنا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا نگہبان ہے، ان اللہ علیکم رقیبہ، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، جو تمہارے افعال ہیں، جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بارے میں اللہ پہلے سے آگاہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے وارننگ ہے انسان کے لیے کہ یہ نہ سوچے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ جہاں دو بندے ہوتے ہیں نا، وہاں اللہ ہوتا ہے، جہاں ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔
تو اس طرح جو ہے بندے کو کانشیس رہنا چاہیے کہ میں جو ہے نا انڈر آبزرویشن ہوں، مجھے کوئی دیکھ رہی ہے ہستی، اکیلے میں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔